السلام علیکم اور خوش آمدید. میں آپ کا میزبان ذوالفقار علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آج ہم نفسیات کے جہاں چینل پر انسانی نشوونما کی نفسیات کے ایک اہم موضوع پر اس کا صحیح علاج کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے. انسانی نشوونما کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا مرحلہ بچپن ہے جب بچے کی سب سے پہلی تربیت ہوتی ہے. پھر آتا ہے چائلڈ ہوڈ جہاں بچے کی سمجھ اور سوچ میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد نوجوان عمر یعنی 10 سال کے بعد یہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. اس مرحلے میں ذہن اور جسم دونوں میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے. ان مختلف مراحل کو سمجھ کر ہم انسان کی نشوونما کے پہلوؤں کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. انسانی نشوونما ایک اہم اور دلچسپ موضوع ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں تبدیلیوں کا سامنا کرتا ہے. یہ تبدیلیاں صرف جسمانی ہی نہیں ہوتی بلکہ وراثت، ماحولیاتی، ذہنی اور نفسیاتی بھی ہوتی ہیں. انسانی نشوونما کی نفسیات کے مطابق ہر انسان کا ذہن اور رویہ اس کے اصل ذہنی اور جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح ماحول اور وراثت دونوں کے عمل انسانی نشوونما پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. جہاں تک بات ہے ماحول کی، اگر انسان کو اچھا سازگار ماحول میسر ہو تو بڑھاپے میں وراثت کا اثر کم اور ماحول کا اثر بڑھتا جاتا ہے. انسانی نشوونما کو ہم چند مراحل میں تقسیم کرتے ہیں. پیدائش سے پہلے، شیرخوار اور بچپن، بلوغت، شباب یعنی جوانی اور بڑھاپا. پیدائش سے پہلے یعنی حمل کے دوران ماں کی خوراک اور ہر ایکٹیویٹی بچے کی نشوونما کو متاثر کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک ماں اگر حمل کے دوران پریشان ہو تو ان کے بچے پیدائش کے بعد کافی عرصے تک چڑچڑے یا ضدی ہوتے ہیں. شیرخوار اور بچپن. اس مرحلے میں بچے کی سب سے پہلی تربیت ہوتی ہے. یہاں بچے کی سمجھ اور سوچ میں اضافہ ہوتا ہے. بچوں کی حسی اور حرکات کی صلاحیتیں، ان کے جذبات اور زبان یعنی بولنے کی شروعات، سوچنے کی نشوونما اور ان کی شخصیت کی نشوونما میں ان کے والدین کی تربیت کا بڑا کردار ہوتا ہے. مثلاً ایک صحت مند بچہ مخصوص جسمانی پختگی کے مرحلے میں پہنچ کر چلنا شروع کرتا ہے. اسی طرح 2 یا 3 سال کے بچے کو بہتر تربیت دی جائے تو اسے ایک اچھا کھلاڑی بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بچہ بایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے تو اسے دایاں ہاتھ استعمال کرنے پر مجبور کرنے سے اس کی زبان میں خلل آ سکتا ہے. اکثر بچے چھوٹی عمر میں جو بے معنی آوازیں نکالتے ہیں انہی آوازوں میں سے پہلے لفظ اور پھر فقرے اور پھر باقاعدہ زبان بن جاتی ہے. بچے اپنے والدین کے رویے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. مثلاً جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور تتلا کر بولتا ہے یا کوئی غلط بات کہتا ہے تو اکثر والدین کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بچے کی اس حرکت پر خوش ہوتے ہیں تو بچہ اس حرکت کو زیادہ کرتا ہے. والدین کی اس حوصلہ افزائی سے بچہ تتولا ہو جاتا ہے اور اس کی زبان خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بچپن کے بعد بلوغت کا مرحلہ آتا ہے. بلوغت کا دور عموماً 12 سے 13 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے اور ایک بالغ انسان درمیانے دور سے گزرتا ہے. شباب یعنی جوانی. انسان بلوغت سے گزر کر شباب یعنی جوانی میں داخل ہوتا ہے. اس مرحلے میں ذہن اور جسم دونوں میں تیزی سے تبدیلی ہوتی ہے. اس مرحلے میں انسان پر نئی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جس میں پہلے اسے روزگار کی تلاش، پھر شادی، پھر بچوں کی پرورش اور پھر گھر چلانے کے مسائل سے نمٹنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد بڑھاپا. انسانی نشوونما کی نفسیات کے مطابق بڑھاپے میں انسان اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو قائم رکھ سکتا ہے لیکن وہ اپنی کئی صلاحیتوں کو اس لیے استعمال نہیں کر پاتے کہ لوگ ان سے یہی توقعات رکھیں. ان مختلف مراحل کو سمجھ کر ہم انسان کی نشوونما کے پہلوؤں کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. انسانی نشوونما کی نفسیات میں مسائل کا سامنا کرنا عام ہوتا ہے. کچھ لوگ تناؤ، پریشانی یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. ان مسائل کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. مثلاً سب سے پہلا قدم اس کے مسئلے کو اچھے سے سمجھنا. اگر ضرورت پڑے تو کسی ماہر نفسیات سے مشورہ لینا. ان مسائل کا حل پانے کے لیے کونسلنگ اور تھراپی بھی بہت اثر انداز طریقہ ہے. اس کے علاوہ اچھی اور تازہ غذا، باقاعدہ ورزش اور درست نیند بھی نفسیاتی ذہن کے لیے بہت ضروری ہے. تو دوستوں، آج اس مختصر سے جائزے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ انسانی نشوونما کی نفسیات نے ہمیں انسان کی نشوونما کے ہر دور کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی عملی اور علمی معلومات مہیا کی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امان میں. بہت شکریہ.